السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ نمبر 392 اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہے آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ایمان۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ العزیز اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی سختی سے پابندی فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ آپ بھلائی کی طرف بلاتے اور برائی سے منع فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ آپ بھلائی کی طرف بلاتے اور برائی سے منع فرماتے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ آل عمران آیت 104۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ اس آیت کریمہ پر آپ کا عمل ہمیشہ جاری رہا۔ ہر جگہ آپ بھلائی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ یہی استقامت فی الدین ہے۔ حضرت سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہاں کے باشندے 3 گروہوں میں تھے۔ ایک گروہ نیکی کرتا اور نیکی کا حکم دیتا تھا، دوسرا خود تو عمل کرتا تھا مگر دوسروں کو برائی سے روکنا ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور تیسرا گروہ سخت نافرمان تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلا گروہ محفوظ رہا، باقی 2 گروہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ الحدیث، نیکی بتانے والا ثواب میں نیکی کرنے والے کے برابر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ مشکوٰۃ شریف، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ فرماتے، آپ کی تبلیغ صرف بساں شریف کی مسجد تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کا تبلیغی دورہ دور دراز کے علاقوں تک کئی ماہ کا ہوتا تھا۔ آپ کی محافل میں ہر روز ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ کی ضروریات کے پیش نظر کشمیر، اوڑی، دھنچبا، سارگ منڈی، مینڈھر حویلی اور دیگر بے شمار علاقوں کا تبلیغی دورہ فرماتے، اور محفل میں آپ اصلاح نفس فرماتے۔ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے، لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ ایک جسلہ بن جاتا۔ ہر کجا کے چشمہ بود شیریں، ہر کجا کے چشمہ بود شیریں، مرد و مورو ملخ گرائن۔ جہاں میٹھا چشمہ ہوتا ہے وہاں لوگ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح پانی پینے جمع ہو جاتے ہیں۔ جس چمن وچ یار میرے آ کے زلفاں کھولیاں، لے چلی بادے صبا پھر اپنی بھر بھر جھولیاں۔ اور حضور سید عالم
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یشکا جلیسہم، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ حضرت صاحب کا تبلیغی دورہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ہوتا، لوگوں کے درمیان سال ہا سال کے تنازع ہوتے، اکثر لوگ حضرت صاحب کی انتظار میں محو رہتے۔ جب آپ اس علاقے میں تشریف لے جاتے تو مقدمات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تو آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ آپ ایک دفعہ تبلیغی دورہ فرماتے ہوئے وضع لسانہ سید محمد شاہ صاحب کے والد صاحب کی ہاں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک مقدمہ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے گھر کسی حال میں بسنے کو تیار نہ تھی۔ جب فریقین نے اپنے بیان دیے اور حضرت نے پوری وضاحت پوچھ لی تو دیکھا کہ کسی حال میں شوہر کے گھر میں آباد نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ طلاق لے لو۔ اس پر ایک شخص ناہین گستاخانہ لہجہ میں کھڑے ہو کر کہا، پیر صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کریں، طلاق ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوئی، لہذا آپ طلاق کا نام نہ لیں۔ آپ یہ کہتا تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آپ ہمیں مجلس میں بیٹھ کر جوتے مار رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر لڑکی نا آباد ہو تو دوسرا راستہ شرعی طور پر طلاق کا ہے، جو صحابہ سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لہٰذا میں نے شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے۔ رہی بات جوتے مارنے کی تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کو جوتے ماروں، تم خود اپنے سر پر مارو۔ اس کے بعد وہ شخص غصہ میں آ کر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے پاؤں میں وزنی جوتی پہنی ہوئی تھی اور اس جوڑے کے نیچے لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں۔ اب اس شخص نے وہ جوتا پہننے کے بجائے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے سر پر مارتا ہوا مجلس سے نکل گیا، اور جب وہ گھر پہنچا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی جوتیاں اپنے سر پر مار رہا تھا۔ اب بس اس کا یہی حال رہا، اور سید محمد شاہ صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جوتیاں مارتا مارتا مر گیا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے دھنا راجہ علاقہ سدھرون سے حضرت پیر شمس الدین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں آپ کے ہاں تبلیغی سلسلے میں ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں گے یا کہ میں حاضر ہو جاؤں؟ حضرت پیر شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ آپ تشریف لائیں، اور حضرت پیر سید شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی آمد کی خوشی میں حضرت پیر شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دھڑا کے روجوں کی بھی دعوت کی۔ جب وہ لوگ تیار ہو گئے تو حضرت قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ دعوت کھانے جا رہے ہیں اور میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہمراہ ایک خادم لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بھدال شریف کی طرف چل پڑے۔ ادھر حضرت پیر شمس الدین گیلانی قدس سرہ العزیز تشریف فرما تھے، جو کہ صاحب نظر تھے۔ آپ نے حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز کی آمد کا زبردست اہتمام فرمایا، اور جو لوگ بھدال شریف رہتے تھے
جب انہوں نے یہ تمام دیکھا تو پوچھا کہ یہ انتظام والفرام کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا زبردست قسم کا تھانے دار آ رہا ہے جو شریعت کا سخت ترین پابند ہے۔ جب آپ بدال شریف تشریف لائے تو حضرت پیر شمس الدین بدالوی صاحب نے آپ کو نہایت ہی ادب و احترام سے ٹھہرایا۔ ظہر کے وقت آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی، اور جب واپس تشریف لائے تو پیر شمس الدین صاحب کے بڑے بیٹے سید عصام الدین شاہ صاحب سے قبلہ عالم قدس سرا العزیز نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار یا معذور ہو اور بیماری کی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ چونکہ حضرت بیمار ہیں اس لیے مٹی لا کے دو تاکہ تیمم کر کے نماز ادا کریں۔ ابھی پیر شمس الدین صاحب خاموش تھے کہ ان کا ایک چہیتا مرید کہنے لگا کہ اس کا کیا یہ مطلب ہمارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت تو مکہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، بعض بزرگ مکہ میں نماز ادا کرتے ہیں، بے شک آپ کے حضرت بھی مکہ میں نماز پڑھتے ہوں گے، اس میں شک نہیں، مگر یہاں بھی نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ پھر وہی چیتا مرید بولا اور کہنے لگا، ہمارے حضرت صاحب تو مکہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات پر حضرت پیر شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت غصہ آیا اور ارشاد فرمانے لگے، جو حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ کل بالکل صحیح ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، تو انتہائی بے حیا آدمی ہے، یہاں سے دفع ہو جا اور آئندہ کبھی یہاں نہ آنا۔ حضرت پیر شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پیر سید شاہ ولایت صاحب قدس سرا سے انتہائی محبت تھی اور آپ کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنی اولاد کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں اگر عزت حاصل کرنی ہے تو بساں والے حضرت صاحب کے طریقہ پر چلنا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے صاحبزادگان بساں شریف سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور انہوں نے ہر دم شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ معلوم ہوا گھر ہو یا سفر، اپنا ہو یا پرایا، پیر خانہ ہو یا مریدوں کا گھر، حضرت صاحب ہر جگہ امر بالمعروف کی تبلیغ فرماتے تھے۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا فقیر کیا تعریف ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا پیار کرے گا اتنا بڑا فقیر ہوگا، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر زیادہ پیار ہوتا ہے وہ شریعت کا اتنا ہی زیادہ پابند ہوتا ہے۔ آپ کی تبلیغ کے ذریعے بے نمازی نمازی بن گئے، شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، غرض کے ہر ایک کو آپ نے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے کر شریعت سے منسلک کر دیا۔ یہ سب آپ کی صحبت کا فیضان تھا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ سات بے ریا۔ اولیاء اللہ کی ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی بے ریا کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستی مقبلاں چون کیمیا است، چون نظر شان کیمیا خود کجا است۔ مقبولوں کی دوستی کیمیا کی طرح ہے، اور جب ان کی نظر کیمیا ہے تو اپنا مرتبہ کیا ہوگا۔ میں ہو ہمت مرداں والی، اے ہو کم کریندی، مرداں دے در بند ہوندے، نہ ہی شامت تو ہے مریندی۔
یہ ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے حضور پیش کی، تو دیکھنے والے دیکھ کر اس کو لائک کریں، اگر کوئی بات ذہن میں آتی ہے کومنٹس کریں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔